تو میرے بھائیو ادھر ہمارے جب جو پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے، ادھر کا ہمارا جو کلچر ہے وہ ایسا ہے کہ جب کوئی بھی اہل بیت کی محبت کا ذکر کرے تو کہہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا. جب کوئی نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرے تو کہتے ہیں یہ تو بریلوی ہو گیا. جب کوئی صحابہ کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ تو دیوبندی ہو گیا. جب کوئی شخص قرآن و سنت کو اتھارٹی مانے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی بات ہو کسی بڑے سے بڑے بزرگ یا پیر کو، اس کو ریجیکٹ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو جو خالق کی صفت ہے وہ مخلوق میں ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا. تو اس میں ایک قول ہے بہت بڑے امام اہل سنت کے، امام اہل سنت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، انہوں نے جب اہل بیت کی شان بیان کرنا شروع کی نا تو ناسبی بہت تھے ان لوگوں میں، ان دنوں میں ناسبی اور یزیدی ملے بہت تھے. تو ان ناسبی اور یزیدی ملوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو رافضی ہو گئے ہیں، یہ تو ان کے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، یہ تو رافضی ہیں. انہوں نے پھر ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہونا رافضیت ہے تو تمام جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. ٹھیک ہے، اور آج کے دور میں اگر وہ ہوتے تو میں کہتا حضور یہ تھوڑا اور ایڈنگ کرو، اور یہ بھی ساتھ کہہ دو کہ اگر نبی علیہ السلام کی نام، نبی علیہ السلام کی محبت رکھنا ان کا نام بریلویت ہے تو تمام جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہے تو تمام جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں دیوبندی ہوں. اگر کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے امام پیر کی جو بات آئی اس کو ریجیکٹ کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور ہستی کو لا کر کھڑا نہ کرنے کا نام اہل حدیث ہے، وہابی ہے، تو تمام جنہوں سے گواہ ہو جاؤ کہ میں اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ اہل بیت کی محبت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو طویل عام کے اعتبار سے اس آیت میں اہل بیت بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے گھر والے. لیکن طویل خاص کے اعتبار سے کافر، آپ کافروں سے جو آپ کی رشتہ داری تھی وہ اس سے مراد ہے.